السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، کافی وقت کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ویسے رمضان شریف بھی تھے اور تھوڑی سی مصروفیات تھے جن وجہ سے میں آپ کے درمیان میں حاضر نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ آج سے اور انشاءاللہ یہاں سے میں مکمل طریقے سے آپ کے درمیان میں حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ کی خدمت میں نئے سے عنوان پیش کرتے رہوں گی۔ اور آپ تمام سے میں ادباً گزارش کرتی ہوں کہ جو ہمارے اس پروگرام میں نئے ہیں اور پھر جو ہمارے اس چینل کو پہلی بار سن رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو پوری آخر تک سنیں اور دینی معلومات کو حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اپنے دوست احباب جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو یہ ویڈیو شیئر بھی کریں، اور پھر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے جتنے نیو اپڈیٹس ہیں ان سب کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور جو آپ اس ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے اور اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آئیے اب ہم اس سلسلے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں کہ ہم ایمان مفصل کی تفصیل کو جان رہے تھے، جیسا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہاں تک دیکھیے ہم نے آمنت باللہ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک، یعنی کہ یہاں تک ہم الحمدللہ ایک مسلمان اور مومن کو کس طرح سے ایمان لانا چاہیے ان تمام باتوں کی تفصیل کو ہم جان چکے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور تقدیر پر ایمان لایا، میں تقدیر پر ایمان لایا کہ اس کی اچھائی اور اس کی برائی سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تقدیر کہتے ہیں عالم میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کائنات کو، ابھی عالم کو پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے جب لوح اور قلم کو جب پیدا کیا تھا تو قلم سے حکم دیا تھا کہ لکھ، تو قلم وہ لکھتا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا گیا، یعنی کہ عالم کے پیدا کرنے سے کئی سال پہلے ہی سب کی تقدیر لکھ دی جا چکی ہے، یعنی کہ جو انسان اب تک کرتا ہوا آیا ہے اور جو کر رہا ہے اور جو آگے چل کر کرے گا، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں موجود ہے، بس اللہ نے اس کو اپنے علم کے موافق لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم نے کرنے والے تھے ویسا ہی اللہ نے اسے لکھا ہے۔ اس کے متعلق چھوٹا سا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک بہن نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ دیکھیے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی جا چکی ہے، تو ہم سے جو غلطیاں جو صادر ہوتی ہے ہمارے، چاہے ہم برائیاں کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی جا چکی ہیں، تو جب تقدیر میں لکھ دی جا چکی ہے تبھی ہم ایسے عمل کر رہے ہیں، تو استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ دیکھیے یہ ہم اپنی برائی کی نسبت اس طریقے سے ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ سارے عالم، ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام علم سے واقف تھا، کہ تمام علم سے واقف ہے کہ کون کب کیسا عمل کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کے موافق اسے لکھ دیا ہے۔ اب جو لکھ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی کے متعلق ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی جگہ جنت یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ رکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور ہم اسی بات پہ کیا ہم تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں کہ اللہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، یعنی کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کس کا ٹھکانہ کیا ہے یہ اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے، تو اب ہم عمل کیا کریں اور کیوں کریں، کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیے جاؤ، یعنی عمل کرتے رہو،
جس جگہ کے لیے جس شخص کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اس کے موافق عمل آسان کر دیے ہیں، نیکیوں کو نیک عمل آسان کر دیے ہیں اور بدوں کو بد عمل آسان کر دیے ہیں۔ یعنی کہ جس کا ٹھکانہ جو ہے اس کے لیے وہ کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس کا ٹھکانہ جنت ہو اور جو نیک لوگ ہوں تو ان کے لیے بڑی سی بڑی نیکی بھی بہت آسان لگتی ہے اور ہلکی معلوم ہوتی ہے اور وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، اور ان سے اگر چھوٹی سی برائی یا چھوٹی سی غلطی بھی اگر سرزد ہو جائے تو اسے وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ میں ہمیشہ شرمندگی اور نادم ہوتے رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے خوف میں آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو جہنم میں جانے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے برے عمل بہت آسان کر دیے ہیں۔ تو یعنی کہ بڑے سے بڑا غلطی یا پھر بڑی سے بڑے برے عمل بھی وہ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں اور پھر انہیں کسی قسم کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ہر چھوٹی سی نیکی بہت پہاڑ سے بھی بڑھ کر بڑی لگتی ہے اور بھاری لگتی ہے۔ تقدیر میں اللہ نے جس کے متعلق جو لکھ دیا ہے اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا نام تقدیر ہے۔ بندوں کے بھلے برے تمام کاموں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن بھلے کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے اور برے کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی کوئی قدرت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کام انسان بذات خود نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی قدرت ہی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے دو راستے رکھے ہیں، ایک اچھائی والا راستہ، نیکی والا راستہ، اور دوسرا برائی والا راستہ جو بدی والا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو راستے رکھ کے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی سمجھداری سے غلط اور صحیح راستہ چنے، جس سے بھلے برے کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اس بنا پر ثواب و عذاب کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ یعنی نیک کام کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب بھی عنایت فرماتا ہے، اور برے کام کریں تو اللہ ناخوش ہوتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت بھی ازل میں مقرر ہو چکا ہے، یعنی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جا چکا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو لاکھ تدبیریں کر لے لمحہ بھر دیر نہیں لگتی، اور جب وقت نہیں آتا تو پھر جادو، زہر، وبا، طاعون وغیرہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی ذریعے سے وہ مر نہیں سکتا۔ الحمدللہ آج ہمارا ایمان مفصل ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ ہم نے ایمان مفصل تفصیل سے جان لیا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز کی تفصیل ہم نے جانی ہے کہ ہر مسلمان اور ہر مومن کو کس طرح سے ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ان باتوں پہ بھی ہم واقف ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اور مزید تفصیلی معلومات حاصل کرتے رہیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔